والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ سیدی و مرشدی سید یاسین حضور شیخ العالم دامت برکاتہ القدسیہ سجاد نشین دربار عالیہ شریف دیگر علماء کرام حاضرین الوفا، آج کے اس عظیم الشان اس پر انوار اور اس فیض بار اجتماع میں شریک ہونے والا ہر فرد، ہر شخص خوش نصیب بلند اقبال ہے کہ آج اللہ کے گھر میں اللہ کے ایک مقبول محبوب مکرم محبوب شخصیت اور ولی کامل کی معیت صحبت اور توجہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا مشہور عالم شعر ہے جو ہر ایک کو یاد ہے، فرمایا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر الصد سال طاعت بیریا، کہ ایک طرف 100 سالہ بندگی جو ریاکاری سے پاک ہے، تصنع سے پاک ہے، وہ ایک طرف، اور اللہ کے ایک مقرب محبوب ولی کی صحبت جو چند لمحوں پر مشتمل ہو وہ سب بھاری ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ چند لمحوں کی صحبت 100 سالہ بندگی پر بھاری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ 100 سالہ بندگی کرنے سے بندہ عابد بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، نیکوکار بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، مگر ولایت علیہ کے درجات ممکن اس کو نہ مل سکیں، اور اللہ کے ولی کی صحبت میں آنے والا جب بیٹھ جاتا ہے صدق و اخلاص کے ساتھ، وہ جب آتا ہے تو شیخ کے کامل کی ایک نگاہ جب اس پہ پڑتی ہے تو وہ مدارج علیہ اس کو چند لمحوں میں طے کروا دیتا ہے۔ اس لیے کہ ولی کامل کا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول، دن اور رات کے معمولات وہ سنت کے مطابق ہوتے ہیں، سنت کے انوار اس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ چند لمحوں میں اس بندے کو ولایت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گر تو سنگ خارا مرمر شوی کیوں بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ تو حضور شیخ العالم دامت برکاتہ القدسیہ جو درس مثنوی دیتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام جو علوم و معارف کا ایک بحر بے کراں ہے، جس میں شریعت کے احکامات بھی انہوں نے بیان فرمائے، طریقت کے احکامات بھی بیان فرمائے، حقیقت و معرفت کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ اس سے خزانے نکال کر مخلوق میں تقسیم کرے۔ پڑھنے والے پڑھتے آئے ہیں، خطابات میں ذوق و شوق کے ساتھ، ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ دیتے ہیں، مگر جو اس کا فیض ہے وہ پوری طرح لوگوں میں تقسیم نہیں ہو پاتا۔ خود عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح از درد اشتیاق، کہ مجھے ایک ایسا سینہ چاہیے کہ میں علوم و معارف اس کے سینے میں ڈال سکوں اور پھر وہ فیضان آگے تقسیم کر سکے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے
کہ 800 سال کے بعد وہ سینہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور شیخ العالم کی صورت میں ظاہر فرمایا، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سارا فیضان آپ کے سینے میں داخل فرمایا۔ یہ وہ بڑا سینہ ہے کہ جس میں چشتیوں کا بھی فیض ہے، جس میں قادریوں کا بھی فیض ہے، جس میں نقشبندیوں کا بھی فیض ہے، جس میں اللہ کے مقربین کا فیض ہے۔ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات جو مثنوی درس مثنوی کا درس ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک ایسا درس ہے جس سے سننے والوں کو طمانینت ملتی ہے، جس سے سننے والوں کو گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ کرم پورے عالم اسلام پر قائم دائم فرمائے۔ اور 19 اپریل کا عظیم شان پروگرام جس طرح آپ نور ٹی وی کی وساطت سے دیکھتے آئے، چند سالوں سے وہ سلسلہ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ نے جو آغاز فرمایا تو آپ کے سامنے ہے۔ اور اس سال گزشتہ سال اور جو اس کا ایک عنوان تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ تحفظ ناموس رسالت بھی ایک عنوان ہے۔ تحفظ ناموس رسالت اور اجتماعی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، اس میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی عبادت ہے، انفرادی طور پر بھی عبادت ہے، اجتماعی طور پر بھی عبادت ہے، مگر اجتماعی طور پر زیادہ مقبول ہے، یہ زیادہ سنت ہے، اس لیے کہ جب حضرت حسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ممبر بچھا دیا جائے اور حضرت حسان نے کھڑے ہو کر صحابہ کی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ذکر مصطفیٰ شروع فرمایا تھا۔ تو اجتماعی طور پر ذکر مصطفیٰ کرنا یہ سنت صحابہ ہے، اور ذکر سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اس سنت کے ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمات وہ آپ کے احباب کے سامنے ہیں۔ جو دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے یقیناً وہ اپنے آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنا کر، اس کو اپنا پروگرام اپنا مشن سمجھ کر وہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور شیخ العالم کے فیض و برکات حقدار بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو رہی ہیں۔ آپ اور میں جتنی بھی آج خوشی منائیں کم ہے۔ رب العالمین نے تصوف کے ایک بحر بے کراں کو آج اپنی موجوں سے فیض رسانی کے لیے ہمارے گھر بھیج دیا ہے۔ میرے شہر ہر دن جو نیا سورج طلوع ہوتا ہے، نئے دن میں طلوع ہونے والا سورج میرے شیخ کی روحانی کیفیات میں بھی ایک نیا انقلاب کا سما پیدا کرتے ہوئے یہ خبر دیتا ہے، وہ طلوع ہونے والا سورج، کہ شیخ علاء الدین دامت برکاتہم القدسیہ آج ایک نئی بہار کے ساتھ پھر چمک دمک کے ساتھ، رونقوں کے ساتھ، روحانیت اور طریقت کے انوار کے ساتھ تمہیں پیغام محبت دینے کے لیے جیسے میں طلوع ہو رہا ہوں تمہارا شیخ بھی طلوع ہو رہا ہے۔ آپ بڑی دیر سے انتظار کرتے رہے اور علماء کرام نے جس محبت کے ساتھ آج اس تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں اپنے پیغامات کو پہنچایا، اختصار کو ملحوظ رکھا، میں ان سب کی آمد کا تہ دل سے ممنون ہوں اور متشکر ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اور ہماری انتظامیہ کی دعوت پر آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اور میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کر رہا، میں صرف دعاؤں کی التجا کے لیے اپنے شیخ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں کہ یہ ایک مختصر سی جماعت ہے اولڈم کی جو بہت بعد میں معرض وجود میں آئی، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے شیخ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر سکے۔ صرف یہی مقصود ہے کہ ہمارے شیخ کی نگاہ قبولیت کا یہ سب نشانہ بن جائے، اور یہ جماعت اپنا آپ اس صورت میں منوائے کہ شیخ کا جو بھی مشن ہو اس میں سب سے آگے یہ جماعت نظر آئے۔ گو کہ یہ بعد میں آئی ہے،
لیکن میری خواہش ہے کہ سب سے آگے نظر آئے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں سارا سال اس مسجد کے ساتھ، اور بالخصوص رمضان المبارک میں اور میلاد النبی کے اس خاص موقع پر، وہ یہ کوئی بڑے بزنس مین لوگ نہیں ہیں، متوسط ماحول میں رہنے والے لوگ، اس کے باوجود ایک بڑا تعاون ہوتا ہے. میں اپنے شیخ کریم کے حکم سے پاکستان میں رہا اور یہاں آتے ہوئے مجھے دیر ہوئی، لیکن میں آج آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح پہلے آپ سامنے موجود رہے، آج بھی اپنا آپ ثابت کرو. اور 19 اپریل کا جو ایک بڑا اجتماع ہے اس میں شرکت دو لحاظ سے آپ کی میں چاہتا ہوں. ایک شرکت جانی ہے اور ایک شرکت مالی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آپ کو؟ اولڈم والوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو دور دراز سے آئے ان سے بات نہیں کرتا، یہ بڑے عرصے سے قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن اولڈم والوں اس زمین پر بستے ہو، الحمدللہ آپ نے بڑی عالیشان مسجدیں بنائی ہیں، اور میں نے آپ کا جوش قربانی مختلف مقامات پر دیکھا ہے. میں یہی چاہوں گا کہ آج آپ سب لوگ شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ سے ملاقات کے وقت اولڈم والوں آپ سب نے 19 اپریل کے لیے اپنا حصہ پیش کرنا ہے. اور آپ کو معلوم نہیں کہ یہ اس کے بلا اخراجات ہیں. میں بلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی زبان ہے اور یہ عام آدمی کا کام نہیں. یہ میرے شیخ کا کمال ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی اور ہاتھ کا انتظار کرتے ہیں. اور وہ ہاتھ آپ کا اور میرا ہاتھ نہیں، یہ وہی ہاتھ ہے جو شرق غرب میں صبح و شام تقسیم کر رہا ہے. لیکن آپ کو اس صف میں شامل کرنے کے لیے اور اس فیض میں حصہ لینے کے لیے آپ سب لوگوں نے تعاون کرنا ہے. اور ہماری مختصر جماعت نے جو تعاون کیا ہے انشاءاللہ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیا جائے گا. اور دوسری بات ہے 19 تاریخ کے لیے کوچز کے حوالے سے الحمدللہ کوچز کی بکنگ جاری ہے. آپ سب لوگ، میں یہاں موجود ہوں، ہر وقت موجود ہوں، ہماری منتظمین آپ کے منتظر ہیں. آپ سب لوگ جلد از جلد اپنے نام لکھوائیں اور کوچز میں اپنی سیٹیں جو ہیں وہ بک کروائیں. میں آخر میں دعاؤں کی درخواست کے لیے خصوصی طور پر آج اس پورے پروگرام کے لنگر کے مد میں حاجی محمد نظر صاحب اور ان کے صاحبزادگان جنہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ یہ لنگر کی خدمت کی اور سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اور حضور شیخ العالم کے بڑے پرانے مرید ہیں، وہ ان کے لیے وہ پاکستان چلے گئے، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. میں اپنے شیخ سے ان کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں. محمد ظہور صاحب، ان کا بیٹا بیمار ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. محمد علی صاحب کی والدہ، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. حاجی ظفر صاحب، ان کے بھتیجے پانی میں کہیں ڈوب گئے پاکستان میں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. چودھری محمد نواز صاحب کے لیے دعا کی درخواست ہے. حاجی عاشق حسین صاحب کے بھانجے کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. آپ سب کے لیے دعا کی درخواست ہے، اس مرکز کے لیے دعا کی درخواست ہے. اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہم جن سے دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں اور جو ہماری عرضیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے سروں کے تاج کو قائم رکھے اور یہ رونقیں اہل سنت میں قائم اور دائم رکھیں. اور جو لوگ بیعت ہونا چاہیں، اب تک جن کے سر پر کسی صوفی کا سایہ نہیں اور جنہوں نے اب تک طریقت کے میدان میں قدم نہیں رکھا، الحمدللہ میں خانہ کھلا ہوا ہے اور شراب مستی تقسیم بھی ہو رہی ہے اور ساقی خود آئے ہوئے ہیں، نشہ بھی تقسیم کر رہے ہیں، شریعت کا نور بھی دے رہے ہیں، طریقت کا فیض بھی دے رہے ہیں. وہ لوگ جو بیعت نہیں ہو وہ بیعت ہو جاؤ. اور مائیں بہنیں جو میری آواز سن رہی ہیں، آپ سب بھی جو بیعت نہیں ہو، شیخ العالم سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ نے بیعت بھی ہونا ہے اور 19 اپریل کے لیے دل کھول کر تعاون بھی کرنا ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنی مرشد کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو.